غریبو 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 شیخ کے فالتو کتو، امریکہ میں تم سے کتے اچھے رہتے ہیں۔ مزدور کی مثال کتے کی طرح ہے۔ غریب لوگ جب کیمرہ لے لیتے فاسد غریب سڑیز بیا او غریب دے سے شے غریبو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کلپس آپ نے دیکھی ہیں آپ بالکل واقف ہوں گے اس آدمی سے، سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ یہ لوگوں کو امیر بننے کے طریقے بتاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میری ٹریننگ بائی کرو، امیر بن جاؤ، غربت سے باہر آؤ۔ لیکن اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے اور اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس کا تھاٹ پروسیس ہے کہ لوگ غریبی سے باہر نکلیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک اچھا تھاٹ پروسیس ہے، لیکن جس طریقے سے یہ لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے بڑا ایگریسو طریقے سے، یہ ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے۔ لوگوں کو انسلٹ کرنا، ان لوگوں کو الگ الگ ناموں سے بلانا، وہ جن کے پاس مالی تنگی ہے انہیں اپنی مالی تنگی کے لیے ان کو بلیم کرنا اور ان کو ایسے ایسے الفاظ سے بلانا، ان کی تضحیق کرنا، تذلیل کرنا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ یہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے بھی علم ہے دین کا، اور وہ سارا کچھ وہ بیان کرتا ہے اپنی طرف سے، لیکن افسوس کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تمہیں واقعی اگر لوگوں سے محبت ہے اور ان واقعی تم سدھارنا چاہتے ہو تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور دیکھو قرآن بھی ہمیں ادب ہی سکھاتا ہے۔ آپ کو میں سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 70 میں لے چلتا ہوں۔ مقصد اس شخص کو ٹارگٹ کرنا ہرگز نہیں ہے، مقصد ہے آپ سب کی اصلاح کرنا۔ اگر آپ بھی اسی کی روش پہ چلتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کو اپنی کسی اسکل سیٹ کی وجہ سے یا اللہ کے اپنے آپ کے اوپر کوئی انعام ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو اگر ڈی گریڈ کرتے ہیں تو اس کو سنو اللہ کیا فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جسے میں اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیہ نمبر 70 میں 70 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ تو تم ہوتے کون ہو کہ آدم کی اولاد کو اس قسم کی القابات سے تم بلاؤ؟ کیا یہ ہمارے پیارے نبی نے سکھایا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ادب اور آداب سکھائیں۔ دیکھو اللہ کے نزدیک اکرام والا وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ادب بھی تقوی میں داخل ہے، کیونکہ بے ادب گنہگار ہے اور گنہگار متقی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ساری جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے فنڈامنٹلز کے اوپر بس کام کر لیا اور اراکین پورے کر لیے، نہ اخلاق اور حقوق العباد بھی تقوی میں داخل ہیں، کوئی باہر کی شے نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی انعام دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ جس کو جو مرضی چاہے بولتے پھرو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ۔ یہ تو آپ اپنی زبان سے لوگوں کو گزند پہنچا رہے ہو، ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ بعض لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے مقدر میں اتنا مال نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ لیں، بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ہر ایک کو ایک جیسا اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملتا۔ دیٹس فائن، بٹ یہ مطلب نہیں بندہ محنت کرتا رہتا ہے۔ آپ کاروباری اس میں چلے ہوئے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں، ایک کی چلتا ہے، ایک کا اتنا نہیں چلتا۔ ایک ہی سڑک کے اوپر 2 پیٹرول پمپ ہیں، ایک پہ لائن لگی ہوئی ہے، ایک پہ بس گزارا چل رہا ہے۔ بھائی اللہ کی مرضی نا، جس کو چاہے عطا کر دے، اس کی مرضی۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے نشانہ بنا کے ٹونٹ کریں۔ ٹونٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، اور عزت بھی دی اور فضیلت بھی دی، اور ان میں انبیاء بھی بھیجے اور رسول بھی بھیجے اور اولو العزم من الرسل بھی بھیجے اور سید البشر بھی بھیجے۔ سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اس امت کے لوگوں کو یہ بات سکھائی پڑھائی گئی ہے کہ خبردار تم نے اچھائی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، نیکی کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا ہے۔
تو اسی لیے یہ طریقہ کار جو ہے یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے جو ان صاحب نے اپنایا ہوا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہرگز اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا۔ بے شک آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی، آپ بڑی جو ہے نا یکسوئی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ نا کچھ احادیث مبارکہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں سب کی اصلاح کے لیے، تاکہ یہ روش اختیار نہ کی جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، تم مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اخلاق جس کا بہترین ہے وہ اعلیٰ ترین مومن ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مومنوں کے لیے کیا صفت ہے۔ اور یہ جو روایت ہے نا، یہ امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، امام حاکم کہتے ہیں یہ روایت درجہ صحیح کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں۔ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں لائے ہیں، جس سے آپ اندازہ کریں کتنی ضروری چیز ہے اخلاق۔ حدیث 2612 اور امام حاکم المستدرک میں حدیث 173 کے تحت لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث عن آخرہم ثقات علی شرط الشیخین، یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ درجہ صحیح کو یہ روایت پہنچتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل اسے متعدد بار لاتے ہیں، اور امام ابن ابی شیبہ بھی اسے المصنف میں لاتے ہیں، امام بیہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، حضور نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے نا یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے، اسے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے صحیح ابن حبان میں حدیث 479۔ امام حاکم اسے المستدرک میں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح۔ امام دارمی سے سنن میں، امام احمد بن حنبل اسے المسند میں، اور امام ترمذی سے سنن میں روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ اسی طرح قیامت کے معاملے میں بھی سن لیں ذرا، یہ بات یہاں تک صرف محدود نہیں ہے، یہ بات قیامت تک جاتی ہے۔ قیامت میں کیا؟ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، حضور نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ اور اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن، اور اسے پھر امام ابن حبان نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے، تو درجہ صحیح کی روایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام احمد ابن حنبل نے اسے روایت کیا، لیکن امام احمد ابن حنبل نے اسے حضرت جابر کے بجائے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے، جو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام بیہقی شعب الایمان میں سے روایت کرتے۔ تو اسی طرح امام ترمذی سے حدیث 2018 کے تحت روایت کرتے ہیں، 2018۔ تو اس سے اندازہ کر لیں آپ کہ اخلاق جو ہے وہ مومن کے لیے کتنی ضروری چیز ہے کہ اس سے آپ وہ مقامات تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک آپ کو باقی اعمال نہ لے کے جائیں۔ اگین دا باٹم لائن از کہ ہمارا مقصد ہے اصلاح، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی تضحیق و تضلیل کی جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اصلاح کریں، اور کوئی اس روش پہ چل پڑا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طرز عمل سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، بہتری کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔